بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر ٹی وی کے معزز دوستوں، میں ہوں ارشد شیر۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم اور آپ دوستوں کی محبت اور سپورٹ سے میرا مکمل اسلامک یوٹیوب چینل شیر ٹی وی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں اور نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنے سے اس مقدس مقصد میں آپ کا حصہ بھی بڑھتا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ دوستو، ویسے تو ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ موتیوں سے بڑھ کر چمکدار اور روشن اور پھولوں کی طرح معطر کرتے ہیں۔ آپ کی اتباع ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کریم کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے 40 احادیث پر مشتمل انمول موتیوں کا ایسا مجموعہ پیش کروں گا جس کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی 40 احادیث میری امت کو پہنچا دے گا تو میں خاص طور پر قیامت کے دن اس کی سفارش کروں گا۔ لہٰذا دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر اٹھائی گئی ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ میں فرمایا، 2 چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ۔ یہ فرما کر آپ بہت روئے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخرت کی جو باتیں میں جانتا ہوں تم کو معلوم ہو جائیں تو تم جنگلوں کو چڑھ جاؤ اور اپنے سروں پر خاک ڈالتے پھرو۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، نیت کو خالص رکھنا، یعنی جو کام کرے خدا کے واسطے کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی، ان کی مسجدیں نقش و نگار ٹائل سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے اعتبار سے ویران ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے، ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح آنے والے سیاہ فتنوں سے پہلے نیک عمل کرنے میں جلدی کرو۔ اس زمانے میں انسان صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، ذرا سی دنیا کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ فرمان نبوی ہے کہ اللہ قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کو ذلت و پستی میں دھکیل دیتا ہے۔ جو سرکش قرآن کو چھوڑے گا اللہ اس کی کمر کو توڑے گا، اور جو کوئی اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور بات کو اپنی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یعنی آئندہ کی خبریں دینے والا یا دست شناس ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر
مستقبل کے حالات بتانے والے کے پاس آیا اور ان کی باتوں پر یقین کیا، اس نے گویا مجھ پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے پتھر کو پگھلا دیتا ہے، اور بدخلقی عبادت کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انگلیوں پر کلمہ طیبہ اور تسبیحات گنا کرو، قیامت کے دن ان انگلیوں سے بھی محاسبہ ہوگا کہ اپنے اعمال بتائیں اور ان کو قوت گویائی عطا کی جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے سامنے سے گزرنا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو کس قدر گناہ رکھتا ہے، تو وہ اپنا 100 برس کھڑا رہنا نمازی کے سامنے سے گزرنے سے زیادہ بہتر خیال کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، میں تم کو وہ کلمہ بتاؤں جو عرش کے نیچے سے اترا ہے اور خزانہ جنت میں سے ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب بندہ دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ اپنی انانیت سے دستبردار ہو کر میرا تابع دار اور بالکل فرما بردار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں سب سے کم درجہ کی بیماری فکر و غم ہے۔ حضرت ابو نجیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انتہائی مؤثر واعظ فرمایا جس سے ہمارے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، یاد رکھو تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، پس تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو ضرور پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا۔ دین میں نئے نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بہت سی بکریوں میں 2 خونی بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں جو ان کو خوب چیر پھاڑ کر کھائیں تو اتنی بربادی ان بھیڑیوں سے بھی نہیں پہنچتی جتنی بربادی آدمی کے دین کو اس بات سے ہوتی ہے کہ مال کی ہرس کرے اور نام چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بڑے بڑے مکار اور جھوٹے پیدا ہوں گے جو تمہیں وہ باتیں سنائیں گے جو نہ کبھی تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے۔ تم ان سے بچنا اور انہیں اپنے سے بچانا، وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا گزر ایک قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں کی مانند تھے اور ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے دریافت کیا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آدمی ہیں جن پر خدا نے جنت حرام کر دیا ہے، ایک وہ شخص جس نے ہمیشہ شراب پی، دوسرا وہ شخص جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، تیسرا دیوس جو اپنے گھر والوں سے ناپاک کام کروائے یعنی زنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، جب میری امت میں 5 باتیں شروع ہو جائیں گی تو یہ تباہ کر دی جائے گی۔ نمبر 1، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ نمبر 2، شراب کا بکثرت پینا۔ نمبر 3، ریشمی کپڑوں کا پہننا۔ نمبر 4، گانے والیوں کی کثرت اور ان کا اجتماع۔ نمبر 5، مردوں کا مردوں اور عورتوں کا عورتوں سے خواہش پوری کر لینا۔
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اسے غفلت اور سستی کی وجہ سے بھلا دیا، وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اسے اجزام یعنی کوڑھ کی بیماری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس نے کسی عورت سے حیض کی حالت میں جماع یا عورت کے غیر فطری مقام کو استعمال کیا یا کاہن اور نجومی کی تصدیق کی تو اس نے قرآن کا انکار کیا اور عورت سے لواطت کرنے والا کافر ہے۔ حضرت شفیع ابن ماتے اصبہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث کے ذیل میں رسول کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، دوزخ میں ایک شخص اپنی انتڑیوں کو کھینچتا ہوگا، اہل دوزخ اس سے پریشان ہو کر دریافت کریں گے تو کیا عمل کرتا تھا؟ وہ کہے گا، میں پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور بے پرواہی سے ہر جگہ پیشاب کرنے بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم کا گزر ایک ایسے دسترخوان پر ہوا جہاں بھنا ہوا عمدہ گوشت تھا مگر وہاں کھانے والا کوئی نہ تھا، اور ایک دسترخوان ایسا تھا جس پر بدبودار گوشت تھا، وہاں کچھ لوگ تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کو پسند کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم معراج کی رات ایسے گروہ پر گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جاتے اور پھر صحیح سالم ہو جاتے تو دوبارہ کچلے جاتے، اسی طرح بار بار ہوتا رہا۔ نبی کریم نے دریافت فرمایا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز سے بوجھل ہو جاتے تھے، یعنی جیسے تیسے ادا کرتے یا ادا ہی نہ کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری بات کہ جس پر میں رسول خدا سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ حضرت عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اس کو خوب پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو، اس میں تدبر کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پاؤ گے اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے۔ ایک حدیث میں رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں قرآن کی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ہیں جو خاص طور سے قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا، نمبر 2 مسافر اور پردیسی کی دعا، نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا، تمہیں دعائیں اس وقت تک قابل قبول ہوتی ہیں جب تک جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ جلد بازی یہ ہے کہ بندہ کہنے لگے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول ہی نہیں ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس امت کے بعض افراد دن رات شراب لہو لعب میں گزاریں گے،
تو ایک دن صبح کو یہ لوگ بندر اور سور کی صورتوں میں مسح کر دیا جائیں گے۔ ان میں خسف یعنی زمین میں دھنسا دیا جانا بھی ہوگا، ان پر آسمان سے پتھر بھی برسیں گے، لوگ کہیں گے کہ آج کی رات فلاں محلہ دھنس گیا۔ ان پر قوم لوط کی طرح پتھر برسیں گے اور قوم عاد کی طرح آندھیوں سے تباہ کیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ یہ لوگ شراب پئیں گے اور سود کھائیں گے، ریشمی لباس استعمال کریں گے، گانے والیاں ان کے پاس جمع ہوں گی اور یہ لوگ قطع رحم کریں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ بدترین اور شریر ترین لوگ وہ ہوں گے جن کی زندگی میں بڑے بڑے آثار قیامت نمودار ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو لعنتی قرار دیا گیا ہے جو قبروں پر مسجدیں بناتے اور قبروں پر چراغاں کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان سے خواہ مخواہ بحث نہ کیا کرو اور نہ اس سے ایسی دل لگی کرو جو اس کو ناگوار گزرے، اور نہ اس سے کوئی ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کر، ورنہ اللہ اس پر رحم فرمائے گا اور تجھے اسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت حمزہ بن سعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ مسلمانوں تم میں اچھے وہ ہیں جو باہم ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں اور ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کسی شخص کی حرام مال کی کمائی میں سے نہ صدقہ قبول کیا جاتا ہے نہ اس کے خرچ میں برکت دی جاتی ہے، اور جو شخص حرام مال چھوڑ مرتا ہے وہ مال اس کے جہنم کا زاد راہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو بھلائی کے ذریعے مٹاتا ہے، کیونکہ خبیث خبیث کو نہیں مٹا سکتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لائق نہیں کہ اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا نفس کو ذلیل کرنا یہ ہے کہ جس بلا کو سہار نہ سکو اس کا سامنا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ بندگان خدا ہوں گے جو منتر نہیں کراتے اور شگون بد نہیں لیتے اور نافعل بد کے قائل ہیں اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت اسی وقت تک سرسبز رہے گی جب کہ یہ 3 خصلتیں اس میں باقی رہیں گی۔ ایک یہ کہ جب وہ بات کریں تو سچ بولیں، دوسری یہ کہ جب وہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں تو انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، تیسری یہ کہ جب ان سے رحم کی درخواست کی جائے تو وہ کمزوروں پر رحم کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جس میں آپ نے یہ نہ فرمایا ہو کہ جس میں امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، اور جس کا وہ عہد یعنی وعدہ مضبوط نہیں اس کا دین نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت میں کوئی کلام نہیں کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا، اور ایک روایت کے مطابق ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا فرما روا، نمبر 3 نادار و غریب متکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص کو مل گئیں اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ نمبر 1 شکر کرنے والا دل، نمبر 2 ذکر کرنے والی زبان، نمبر 3 ہر بلا پر صابر رہنے والا بدن، اور وہ بیوی جو اپنی جان اور شوہر کے مال میں اس سے خیانت نہیں کرنا چاہتی۔